اللهم صل على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ آج الحمدللہ 28واں پارہ آدھے سے مکمل ہوا، اور اس کے بعد 29واں پارہ یہ بھی آدھا پڑھا گیا، تقریباً 10 رکوع تک۔ چند باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سورہ صف سے تلاوت شروع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولتا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے؟ یہاں کتنی اور کرنی میں فرق ہے۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیکی کرو، وہ کرو، اور ہم خود نہیں کرتے۔ تو قرآن اسی چیز کو منع کرتا ہے کہ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے؟ کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ یہاں پر منافقین کا ذکر ہے، کافی لمبا یہاں پر واقعہ ہے، اس کو ہم بیان نہیں کریں گے، اسکپ کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء گرامی محمد، یہ قرآن کریم میں تقریباً 4 یا 5 جگہ پر آیا ہے، اور احمد یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں ہے، اور یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں نام نامی اس میں گرامی ذکر کیا گیا ہے۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا نام احمد ہے، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو بولے یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیں، مٹا دیں اپنے طور طریقوں سے۔ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دے، یعنی پھونک مارے اللہ کا نور ختم کر دے، اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے اگرچہ برا مانے، وہ اگرچہ برا مانے کافر۔ تو الحمدللہ نور اسلام ہمیشہ رہا ہے، اسلام کی روشنی ہمیشہ رہے گی، کیونکہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اور الحمدللہ کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت باقی ہے، اسی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا۔ تو جتنے لوگ پیدا ہوں گے اور سب الحمدللہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دین پر ایمان لائیں گے، اور یہ دین مصطفیٰ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، سب دینوں پر غالب کرے پڑے اگرچہ برا مانے مشرک، یعنی مشرک اگرچہ برا مانتے ہوں لیکن الحمدللہ دین اسلام غالب رہے گا۔ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے بارے میں کہا گیا نصر من اللہ فتح قریب وبشر المؤمنین، اس کی بعد کی آیت مبارکہ۔ اس سے پہلے تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغ ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک نعمت تمہیں اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے، اللہ کی مدد اور جلدی آنے والی فتح۔ اور اے محبوب مسلمانوں کو خوشی سنا دو، اے ایمان والو دین خدا کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہو گئے۔ تو معلوم دین کی خدمت کرنا، دین کی حمایت کرنا، دین کی مدد کرنا۔ دین کی مدد کیسے ہوگی؟ دین کی مدد یہ ہے کہ جب وقت آئے مالی اعتبار سے تو مالی اعتبار سے، وقت اگر مانگا جائے تو وقت دیں، جان مانگی جائے تو جان دیں، اور اسی طرح دین کی خدمت ہوتی ہے، اپنا وقت دیں دین کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جمعے کی نماز جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے
مکمل سورہ موجود ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت مبارکہ موت کے تعلق سے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تم فرما دو کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو تم نے کیا تھا۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں ہم پردے کے پیچھے گناہ کر لیں، بند کمرے میں گناہ کر لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم بذات الصدور سب جانتا ہے، اور موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو مرنا ہے تو مرنے سے پہلے تیاری بھی کر لیں۔ محترم صاحبین کرام، آگے رب العالمین نے جمعے کی آیت مبارکہ اس کے تعلق سے بیان سماعت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی جمعے کے لیے آؤ، بلکہ یہاں پر لفظ ہے فاسعوا، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ دوسری آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اس کے بعد کی آیت جہاں سورہ اینڈ ہوتی ہے، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے تو تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ کا رزق سب سے اچھا۔ تو معلوم ہوا کہ جمعے کی فرضیت ظہر سے زیادہ ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے خاص تاکید کے ساتھ جو ہے آپ تیاری کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام فرماتے تھے، صحابہ بھی اہتمام فرماتے تھے اور جمعے کی نماز پڑھتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ آخر کا جو لفظ ہے کہ آج ہمارے اسلامی بدغسی میں مبتلا ہے کہ جو اللہ کے کھیل و تجارت سے بہتر ہے، اور بندہ کھیل میں ہی زیادہ ڈوب گیا اور کمانے میں بھی ڈوب گیا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ یہاں خاص اس ملک میں کسی کا ایک جمعہ چھوٹتا، کسی کے دو، کسی کے کئی جمعے جاب کے چکر میں، آپ خود جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ نماز جمعہ بہت زیادہ تاکید والی نماز ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ۔ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقینا اللہ کے رسول ہیں، اور جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں، اور اسی کو منافق کہتے ہیں۔ جو ہمارے درمیان میں رہے وہ ہمارا، کافروں میں جائے تو مسلمانوں کے خلاف بولے اور ہماری تمام باتیں بتائے۔ اور یاد رکھیں منافقین یہ کافر سے بھی برا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے، لہٰذا ہمیشہ صاف دل رہیں۔ اللہ تعالی ہم کو منافقت سے بچائے اور سیدھا سادہ مسلمان ہی بنائے رکھے، دل صاف رکھے اور کبھی منافقت اپنے دل میں نہ آنے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہے۔ اور وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے کہ میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ آج مسجدوں سے بیچارے ائمہ کرام، مسجد کی کمیٹی والے بار بار یہی اعلان کرتے، مدارس والے، کہ بھی رمضان کا مہینہ ہے، مسجد سال بھر چلانی ہے، دارالعلوم چلانے ہیں، اور غریب یتیم مسکین ان کا بھی خیال رکھنا ہے، تو کیوں نہ ہم بغیر کیے دے دیں، کیونکہ ابھی حافظ صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی وفی اموالہم حق معلوم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس میں یہ صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ جو ہم کماتے ہیں وہ ہمارا نہیں بلکہ ہمارے اپنے رشتہ داروں کا، اور جو غریب مسلمان ہیں ان سب کا حق ہے، ہماری کمائی میں سب کا حق ہے۔ لہٰذا یہ نہ سوچیں کہ ساری کمائی ہم خرچ کر دیں اور اپنے بچوں پر خرچ کر دیں، رشتہ داروں کو نہ دیں، مسجد میں نہ دیں، مدرسے میں نہ دیں، یتیم اور بیواؤں کو نہ دیں، ایسا بالکل خیال نہ کریں۔ اس کے بعد سورہ تغابن شروع ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی اس میں یہی بیان کیا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہارے بچے
آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اس سے اوپر کی آیت مبارکہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، فرمان سنو اور حکم مانو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو، اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح کامیابی پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے اس کے دونے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ خود قدر فرمانے والا حلم والا ہے۔ اللہ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے؟ محترم سامعین کرام، اللہ کو قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ بھی اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں، رب العالمین آپ کو خوب عطا فرمائے گا، یعنی خوش دلی سے نیک نیتی کے ساتھ مال حلال سے صدقہ دو گے۔ صدقہ دینے والے کو برائے لطف و کرم قرض سے تعبیر فرمایا، اس میں صدقے کی ترغیب ہے کہ صدقہ دینے والا نقصان میں نہیں ہے، بالیقین اس کی جزا پائے گا۔ سورہ طلاق، اس میں صرف ایک آیت کا میں ذکر کرتا ہوں۔ دیکھو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بنائی، شادی بھی ہم نے کی، اب اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے اور سب جوڑے سلامت رہے محبتوں کے ساتھ۔ ہماری یہی دعا ہے میاں بیوی میں محبتیں قائم رہیں، لیکن ہو جاتا کبھی کبھی حالات جو ہے ناگفتہ بھی ہو جاتے ہیں، بن نہیں پاتی اور دونوں جو جھگڑا وغیرہ فساد ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر کہ دونوں ایک دوسرے جو ہے اپنی اپنی زندگی گزاریں اور زندگی جہنم نہ بن جائے اور کسی غلط راہ پر نہ چل جائے، تو اسلام میں طلاق کا بیان کیا گیا کہ الگ الگ ہو جائے، اپنی اپنی زندگی گزار لیں تاکہ زندگی قید اور جہنم نہ بن جائے، تو اس لیے طلاق کا یہ معاملہ ہے۔ آگے رزق میں برکت کی ایک آیت مبارکہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، حافظ صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی اور یہ آیت مبارکہ رزق میں برکت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے پڑھنے والے کو خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اس کے بعد کا لفظ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، پارے کے اینڈ کی طرف جاتے ہیں۔ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سخت کرنے طاقتور فرشتے مقرر ہے جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اولاد کے تعلق سے، اپنے مال کے تعلق سے ہمیشہ محتاط رہیں، اور کسی بھی طرح کی آزمائش ہو اور رب کی ہی بات ماننی ہے، شرعی بات ماننی ہے۔ آگے ہے آیت توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سبحان اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے کہ دن کے اجالے میں بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی، کبھی احکام شرعی کی شریعہ پر نہیں چل پاتے، کبھی کسی کا دل دکھا دیتے ہیں اور کبھی کسی اور طرح کی، تو ایسے موقع پر توبہ کرنا لازم ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد وہ نیکی بھی کرے، توبہ بھی کرے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائیں جن کے نیچے نہریں بہیں، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو، ان کا نور دوڑتا ہوا ان کے آگے اور ان کے داہنے عرض کریں گے ہمارے رب۔ یہ بھی ایک دعا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پیدا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔ تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ سورہ ملک بڑی مقدس سورہ کہ روزانہ رات کو پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ سورہ ملک مکی ہے اور سورہ ملک شفاعت کرتی ہے، یعنی جو سورہ ملک پڑھے گا یہ سورت جو ہے اس کو بخشوائے گی۔ ترمذی شریف ابو داؤد ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اصحاب رسول نے ایک جگہ پر خیمہ نصب کیا، یعنی ٹینٹ جس کو کہتے ہیں، وہاں ایک قبر تھی، انہیں خیال نہ تھا کہ وہ صاحب قبر سورہ ملک پڑھتے رہے،
یہاں تک یعنی قبر سے آواز آتی رہی سورہ ملک کی تلاوت کی، اور یہاں تک کہ اسے تمام کیا، اور خیمے والے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر عرض کیا کہ میں نے قبر پر خیمہ لگایا، مجھے خیال نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، اور تھی وہاں قبر، اور صاحب قبر یعنی جو قبر میں مردے جو آرام فرما رہے تھے وہ سورہ ملک کی تلاوت پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پوری سورت انہوں نے ختم کیا۔ پیارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت مانعہ منجیہ ہے، یعنی عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے، تو لہٰذا چاہیے کہ ہم سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کریں۔ پہلی آیت مبارکہ یہ ہمارے لیے آزمائش کہ بڑی برکت والا ہو جس کے قبضے میں سارا ملک اور ہر وہ چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ دنیا دار العمل ہے، کہ یہاں جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اللہ کی رضا کے کام کر لو۔ رب فرماتا ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، آزمائش ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ سورہ ملک کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ قلم۔ یہ سورہ مبارکہ پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر مشتمل ہے، اور پورا اگر اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہم بیان کریں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن میں چند آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اس کے آگے آیت مبارکہ تقریباً 7، 8، 9، 10، 11 اور 12، 13 تک ان کان ذا مال و بنین، 14 آیتیں۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کفار نے پاگل کہا، مجنون کہا، لیکن قرآن کہتا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اب سرکار کی تعریف اللہ کر رہا، انہوں نے تو کافروں نے جیسا چاہا کہا، اب قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے محبوب بے شک تمہاری تمہارا اخلاق بہت ہی بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے بیان کیا جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک گستاخ تھا، اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یعنی آپ کو پاگل کہا، لیکن اب قرآن اس کا جواب دے رہا ہے۔ پہلے آیتوں کا ترجمہ سماعت کریں کہ اس نے کیا کہا اور اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے۔ تو جھٹلانے والوں کی بات پر نہ سننا، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائے، اور ہر ایسے کی بات، یہاں سے ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت طعنے دینے والا، بہت ادھر ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار، درست خو عتل بعد ذلک ضریب، اور اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا، یعنی وہ اپنے ماں باپ کی اولاد نہیں، جس کو آج کی بولی میں ہم کہتے ہیں حرام کی اولاد ہے، آج کی بولی میں، یعنی اس بندے نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کی اصل میں خطا ہے اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھنے والا ہے۔ اب بیک گراؤنڈ یہ ہے شان نزول کہ یعنی بدگو برا کہنے والا، تو اس سے افعال خبیثہ کا صدور کیا۔ کیا عجب مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے، اسی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے حق میں 10 باتیں بیان فرمائیں جو قرآن کے الفاظ ہیں، 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ میں موجود ہے، لیکن 10ویں بات اے میری ماں تو ہی بتا سکتی ہے کہ بالکل میں جھوٹا ہوں، فلاں ہوں، سب کچھ ہے، لیکن 10ویں بات جو ہے وہ تو مجھے سچ بتا کہ میری اصل میں خطا کے بارے میں، تو اس کا حال مجھے معلوم نہیں، یا تو مجھے سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر دوسرے لوگ لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے کو بلایا، اس سے جو ہے برا کام کیا، تو اسی کو اولاد ہے۔ استغفر اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو رب العالمین اسے برباد کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بدنام کرتا ہے، اور یہ قرآن کریم میں آیت مبارکہ موجود ہے۔ اسی لیے نبی کی شان میں کبھی گستاخانہ الفاظ نہ کہیں، نبی کی تعظیم کرے، نبی سے محبت کرے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخری الفاظ
ہم اور آپ کاروبار بھی کرتے ہیں، بچے بھی ہمارے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، بچوں کو لگ جاتی ہے، کاروبار بھی لگ جاتی ہے، لوگ ماشاءاللہ نہیں کہتے، تو نظر بد کا علاج کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ پڑھیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ 3 بار یا 7 بار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے بچائے گا اور عافیت میں رکھے گا۔ یا اللہ تمام مومن مومنات کی جائز دعائیں مرادیں پوری فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔